ایک شاعر ہوئے، شاید نام کسی نے سنا ہو، ان کی بات پڑھی مجھے بڑا مزہ آیا، تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا پسند کروں گا۔ جون ایلیا کا نام کسی نے سنا ہو، بہت بڑے شاعر ہوئے جی، سنا ہے؟ وہ سید تھے، ان کا نام تھا سید سبت اکبر نقوی۔ تھوڑی سی پٹری سے اتر گئے تھے یہ مولویوں کی نفرت کی وجہ سے نا، یعنی یہ جو طبقہ ہے نا یہ ہم سے بڑی شدید نفرت کرتا ہے، ہمارا نام لے لے کے پیسے بھی کماتا ہے اور ہم سے بڑی شدید نفرت کرتا ہے، سیدوں سے، آل رسول سے، آل رسول سے بڑی شدید نفرت کرتے ہیں یہ گروہ۔ تو بعض اوقات بندہ ان کے رویے دیکھ دیکھ کے دین سے دور ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا گروہ ہے۔ ایک طرف بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں اور نبی سے وفاداری اور عشق کے دعوے کرتے ہیں، نانے سے عشق کے دعوے کرتے ہیں اور نواسوں سے دشمنی رکھتے ہیں، کیسی منافقت اور گندا پن ہے۔ بعض اوقات بڑا سمجھدار بندہ بھی ایسی ذہنیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جون ایلیا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تو ایک جگہ ایک بہت بڑا پروگرام تھا، مذاکرہ تھا جنگ میں، تو ایک بہت بڑا شخص جو خود کو کہتا ہے اسلام کا ٹھیکیدار، کہ میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں، تو اس کو انہوں نے مذہب پہ تقریر کرنے کے لیے بلایا ہوا تھا، اور جون ایلیا کو ادب پہ، لٹریچر پہ تقریر کرنے کے لیے بلایا ہوا تھا۔ وہ دونوں بیٹھے تو دونوں کی انبن ہو گئی، وہ ٹھیکیدار صاحب اسلام کے اور یہ سید صاحب سبت اکبر نقوی ان کا نام تھا، جون ایلیا کا۔ آخری عمر کچھ آگے تھے، ہدایت کے اوپر آگے تھے، تو وہ بھی میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کیسے آئے ہدایت کے اوپر۔ تو ان کی انبن ہو گئی، تو انہوں نے مائک میں کہا کہ مولوی جی اسلام ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں سمجھ گئی؟ اسلام ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اسلام کا نام لے لے کے کیا تھے آپ اور آپ کے باپ دادا؟ آج لینڈ کروزریں رکھ لی آپ نے، اور 15-15 20-20 گاڑیاں آپ کے ساتھ، یہ تنخواہیں، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، بنگلے کس طرح ملے؟ ہمارے نانا کا نام استعمال کیا اور ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ ایسے بدبخت لوگ ہیں آپ۔ کیوں بھائی؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ بھائی آپ کا کوئی نوکر ہو، آپ کبھی خوش ہو کے اسے نواز دیں، اور وہ تھوڑا سا تگڑا کیا وہ آپ کی اولاد کا ہی دشمن بن جائے، آپ کے کیا خیال ہوں گے اس کے بارے؟ جو کوئی یہاں بندہ بیٹھا میرے بارے سوچ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا گرم بول رہا ہوں، غصے میں بول رہا ہوں، جو میرے بارے سوچ رہا ہے، ذرا یہ رویہ اپنے ساتھ تو کر کے دیکھے نا، پھر اسے پتا چلے گا کہ میں تو بڑا تحمل سے بات کر رہا ہوں، میں تو بڑے مہذب انداز سے بات کر رہا ہوں، میں تو گالی گلوچ نہیں دیتا، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ علی والوں کو کل بھی گالیاں دیتے تھے بنو امیہ اور یزید کے خاندان والے، علی والوں کو آج بھی دیتے ہیں، ہم تو تب بھی گالیاں سہتے تھے، ہم بھی آج بھی گالیاں سہتے ہیں، اور بدلے میں نہ تب کبھی گالی دی تھی نا اب کبھی گالی دی، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ یہ گالیاں دینے والے مولوی کون سے ہیں؟ یہ کل بھی یزیدی تھے، یہ آج بھی یزیدی ہیں، ممبروں کا حیا جنہیں نہ رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، اور حضور جب صبح بیدار ہوئے تو بڑے پریشان تھے۔ کسی نے کہا حضور اتنا غمگین اور دکھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا، کیا ہوا؟ فرمایا اور یاد رکھے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا میں اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہوں، حقیقت میں کیا کہ نہیں؟ چھری چلائی نا، بولے نا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا بنو امیہ کے لونڈے میرے ممبروں پہ چڑھ دوڑے، اور آج بھی بنو امیہ کے حمایتی، یزید کے خاندان کے حمایتی، انہوں نے ممبروں پہ اور مسجدوں پہ قبضے کر رکھے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ متحد نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ صرف نعرے مارتے اور ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں، صرف نعرے مارنے کی حد تک محفل میں آگے ہاتھ چوم لیے بس۔ بھائی کسی سے رشتہ لگاؤ تو توڑ نبھاؤ، کسی سے رشتہ لگاؤ تو خاندانی بن کے دکھاؤ نا۔ اور آج ضرورت ہے کوئی کسی سید کا مرید ہو، کسی سید کو ماننے والا ہو، یا ان پیروں کو ماننے والا ہو جو سادات سے محبت اور عشق رکھتے ہیں۔ جتنے بھی آج آل رسول کو ماننے والے جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، ہمیں ضرورت ہے ہم متحد ہوں۔ ہمارا دشمن تو متحد ہے اور ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے۔ لہذا میں آپ کو بات سنا رہا تھا جون ایلیا کی، پٹری سے ہٹ گئے تھوڑا سا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو نا وہ اسلام کے ٹھیکیدار کو کہنے لگے مولانا
इस्लाम हमारे घर का मसला है, आपको क्या मसला है? कहा देखो गौर करो, पुराने दौर में जो खवातीन होती थी वो अपने दुपट्टे के साथ, अगर कोई दिरम दिनार होता ना, अपने दुपट्टे के साथ या पैसा मिल जाता सिक्का दुपट्टे के साथ, उसमें ना गिरा लगा देती थी, करती थी ना ऐसा। तो जॉन एलिया ने कहा कि तुम अगर उस दौर में होते मेरे साथ और मैं जाता घर में, सैयदा फातिमा ज़हरा या हजरत आयशा सिद्दीका बैठी होती और मैं दुपट्टे की गिरा खोलता और उधर से दिरम निकाल लेता और खा पी जाता, मुझे को पूछने वाला था? कहा जी नहीं। कहा जी पता भी चल जाता, थोड़ा बहुत जूते पड़ने थे मुझे, और क्या होना था ज्यादा से ज्यादा, लेकिन तुम जैसे तो उस घर में दाखिल भी नहीं हो सकते थे। अभी भी तुम फर्क नहीं समझे हम में और तुम में? किस तरह बात करते हो तुम लोग हमसे? तमीज और हया उठ गए। उससे झगड़ पड़े ना उस मौलवी से, तो उस मौलवी के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो एक शायरा औरत है, तो वो बहुत नेक खतून थी और बहुत मालदार भी थी। उन्हें जब पता चला कि जॉन एलिया ने ना पूरे मजमे में वो इतने बड़े इस्लाम के ठेकेदार को खरी खरी सुना दी, तो उनके घर जॉन एलिया आते थे। शाह साहब जो थे, नाम उन्होंने अपना बदल दिया, कुछ पटरी से उतरे हुए थे उन दिनों। तो इन उलमाए सू की चिड़ की वजह से, जिद की वजह से, तो उसको पता चला कि वो इस्लाम के ठेकेदार की बेअदबी हो गई, गुस्ताखी हो गई। तो उसने कहा खबरदार, ये जॉन एलिया आज के बाद मेरे घर ना, ये बड़ा गुस्ताख आदमी। तो उसने ना, चूंकि वो जॉन एलिया का दोस्त था जो उसका भांजा था, उसको कह दिया खबरदार ये मेरे घर में बड़ा गुस्ताख आदमी। ये कहा और चंद दिन बाद वो अपने गांव चली गई। जब गांव से वापस आई ना, तो ये उनका भांजा वाकया सुना रहा है। कहता कि मेरी खाला ने मुझे कहा फौरी मेरे पास पहुंचो। खैर हो, फौरी पहुंचो मेरे पास। जब वो पहुंचा तो कहता है कि मेरी खाला ने मुझे कहा वो जॉन एलिया को बात तो नहीं बताई थी जो मैं कह बैठी? कहा नहीं नहीं, मैंने कहा आपने ऐसे गुस्से में कह दिया मेरे दोस्त का दिल टूटेगा, तो मैंने उसे वो बात बताई नहीं। कहती अल्लाह का शुक्र है मेरा दीन बच गया, ईमान बच गया। उसने कहा वो क्या हुआ? कहा मुझे अक्सर रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती रहती है और रसूलुल्लाह के घर में जाना नसीब होता रहता है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत होती रहती है। अब की दफ़ा जब मैं गांव गई, वहाँ मैं दुरूद पाक रात को पढ़ रही थी, तो मुझे नींद आ गई। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह भी घर में मौजूद हैं और सैयदा फातिमा ज़हरा भी घर में मौजूद है। और सैयदा फातिमा मुझे कह रही कि जल्दी से सफ़ेद चादर बिछाओ, जल्दी से सफ़ेद चादर बिछाओ। तो मैंने कहा सैयदा कौन आने वाला है? कहा जी जॉन एलिया आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है। कहा वो तो बिगड़ा हुआ है, दीन से बिगड़ा हुआ है। कहा वो मेरा और उसका मामला है। इतने में कहती मेरी आंख खुल गई। तो जॉन एलिया को जब ये बात पता चली तो वो चीखे मार के रोना शुरू हो गया। जो पटरी से उतरा हुआ था, चीखे मार के रोना शुरू हो गया। तो ये दरस इबरत है उन लोगों के लिए जो इस्लाम के ठीक